السلام علیکم ویورز، دس از وکاس اقبال فرام ٹریکس۔ آج آپ کے ساتھ بہت ہی ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ ہم ڈسکشن لے کر آئے ہیں۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، لیکن میں اس کو کہتا ہوں آلٹرنیٹ انوویشن۔ اے آئی کیا ہے اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اے آئی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے کس طرح سے ہو رہا ہے دنیا میں، اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بات تو کریں گے ڈاکٹر اطہر منصور ہی میرے ساتھ۔ لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں گا، ڈاکٹر اطہر منصور نے جو اپنی پی ایچ ڈی کی ہے وہ انوویشن میں کی ہے، اور اس کے بعد جو ان کا پوسٹ ڈاک ہے وہ بھی اے آئی ریلیٹڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے اور آنے والے دور میں اس کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے اس پہ ہے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو وکاس۔ سر کافی دنوں بعد ویورز کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے، تو ذرا یہ بتا دیں کہ یہ اے آئی کیا ہے، تخلیق کیا ہے اس میں، یہ کیا نیا ہے اور انوویشن کیسے انوالو ہے اس میں؟ دیکھیں، اے آئی کنسسٹ آف وائڈ رینجنگ ٹولس جس کے ذریعے لوگ ری تھنکنگ کر سکتے ہیں، انٹیگریشن کر سکتے ہیں انفارمیشن کی، اور ڈیٹا کا انالیسس کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو ان کو انسائٹس ملیں ان ڈیٹا کے انالیسس سے، اس سے ڈیسیجن میکنگ امپروو ہو سکے۔ تو ایک یہ پیرلل انٹیلیجنس کا نظام ہے جس کے ذریعے ڈیسیجن میکنگ کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو عام آدمی کی زبان میں ڈیٹا کا انٹیگریشن اور انالیسز ایک اتنی ہائی سپیڈ طریقے سے اور انٹیلیجنٹ وے میں کرنا جس میں شاید ہیومن کیپیسٹی برین کی پاسبل نہیں ہے۔ رائٹ، یعنی یہ انسان کو سپر کمپیوٹر بنا دیتی ہے۔ ایبسلیوٹلی، یہ انسان کی جو کمپیوٹیشنل کیپیسٹی ہے اس کو سیورل آئی وڈ سے کہ شاید ملینز آف ٹائمز بھی ملٹیپلائی کر سکے۔ اچھا، آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ اے آئی سے فائدہ اس کو ہوگا جو اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دے گا، اور اے آئی کو اگر آج لوگ یوٹیلائز نہیں کریں گے اپنے ٹیک فرینڈلی نہ ہونے کی وجہ سے، تو شاید وہ آنے والے دنوں میں دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس بات کو آپ تھوڑا ذرا ہمارے ویورز کے لیے ایلیبوریٹ کر دیں تاکہ انہیں سمجھ آ جائے، جو ابھی تک اس طرف نہیں آئے شاید آ جائیں۔ جی دیکھیں، اے آئی ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اس سے اب جو بھی انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن یا ایون ایٹ اسٹیٹ لیول بھی کنٹریز بھی جو اس کی طرف فوکس نہیں کریں گی، اس کو دھیان نہیں دیں گی، تو وہ ٹیکنالوجیکل ریس میں بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ کیونکہ اے آئی اس طریقے سے کمپلیمنٹ کرنے کی اور سپلیمنٹ کرنے کی ہیومن کی جو تھنکنگ اور انٹیلیجنس ہے، جو ہیومن کی نیچرل انٹیلیجنس ہے رادر دین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کو اس طریقے سے کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرنے کی اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وچ از مائنڈ باگلنگ، اور اس کو شاید تھوڑی سی اس چھوٹی سی ویڈیو میں تو شاید پوری طرح ایکسپلین میں نہ کر پاؤں، لیکن صرف اندازے کے طور پہ اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ ملینز آف ٹائمس، صرف 2x 3x 4x 5x 10x ٹائمز نہیں، بلکہ ہنڈریڈس، تھاؤزنڈز اینڈ ایون سیورل ملینز آف ٹائمز آپ کی آگمنٹ کر دیتی ہے کیپیسٹی کو۔ تو کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو، چاہے وہ تھرڈ سیکٹر میں ہو، اسٹیٹ لیول پہ ہو، سب نیشنل لیول پہ ہو، سب نیشنل لیول پہ ہو، لوکل گورننس کا کوئی بیسک سسٹم ہو، کوئی چھوٹی لوکل لیول کی فرم بھی ہو، وہ بھی آپ اس کو آئی تھنک فیوچر میں نگلیکٹ نہیں کر سکے گی، اور کسی نہ کسی طریقے سے اے آئی کی وہ اپلیکیشنز یا ٹولز جو ان کی بجٹری اسپیس میں وہ کنزیوم کر سکتے ہیں یا یوٹیلائز کر سکتے ہیں، وہ ضرور کریں گے اور کرنا بھی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ابھی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا رجحان اے آئی کی طرف کیسے بنا اور آپ پوسٹ ڈاک کی طرف گئے، لیکن آپ اپنے پوسٹ ڈاک کا جو ٹاپک ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اے آئی، اگر اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں تو ہمارے ویورز بہتر سمجھ سکیں گے اس چیز کو۔ جی، میں نے بیسیکلی جو اپنی پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ ہے وہ ایک اکیڈیمشین کے ساتھ کی ہے جن کا اے آئی اور بگ ڈیٹا کی مین پاور کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا رول ہے دنیا کے فائنینشیل سینٹرز میں، جن میں لنڈن شامل ہے، نیو یارک شامل ہے، ہانگ کانگ، سنگاپور، سڈنی، شنگھائی، شینزن، یہ سب مختلف سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ پروجیکٹس کرتے ہیں، اور ان گورنمنٹس کے لیے، ان سٹی گورنمنٹس کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ تو آئی پارٹ آف دیٹ ٹیم جس نے اے آئی کی اور بگ ڈیٹا کی مین پاور میں کیا سکلز چاہیے، اسپیشلی 3 سیکٹرز کے لیے، جس پہ فائنینشیل ٹیکنالوجیز جس کو فن ٹیک کہتے ہیں، ریگولیٹری ٹیکنالوجیز جس کو ریگ ٹیک کہتے ہیں، جو رسک میٹیگیشن اور
ریگولیٹری کمپلائنس کے لیے بینکنگ سسٹم میں ضروری ہے. اور انشور ٹیک, جس کو انشورنس ٹیکنالوجیز کو انشور ٹیک کا ایکرونیم یوز کرتے ہیں, اس پہ وہ کام کرتے ہیں. یہ پروفیسر جو ہیں یہ ایک چائنیز پروفیسر ہیں, اور ان کا بہت بڑا رول ہے اے آئی اور بگ ڈیٹا مین پاور کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر. تو اگر آپ اسپیسیفکلی, کیونکہ پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگز جو ہوتی ہیں یا جو کنسلٹنسیز ہوتی ہیں وہ اسپیسیفک ایریا میں کی جاتی ہیں, اسپیشلائزڈ ایریا میں, تو میں اس پہ زیادہ کام کر رہا ہوں. تو ٹاپک ایگزیکٹلی کیا ہے سر؟ اٹس اے آئی اینڈ بگ ڈیٹا مین پاور فار فن ٹیک, ریگ ٹیک اینڈ انشور ٹیک. رائٹ سر. اچھا سر, تھوڑا سا ذرا اگر اس کو میں پولیٹیکل سائڈ پہ لے کے جاؤں تو جو دنیا میں یو ایس اور چائنا کے درمیان کمپٹیشن ہے اس میں ایک کمپوننٹ اے آئی بھی ہے. تو اس کو آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ ویئر چائنا اسٹینڈز اینڈ ویئر یو ایس اسٹینڈ. دیکھیں, آج بھی جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اے آئی میں ہے وہ یو ایس ہی کر رہا ہے, لیکن چائنا بڑی جلدی اس کو پکڑ رہا ہے, اور کچھ نیکسٹ فیو ایئرز میں چائنا از گوئنگ ٹو شورلی اوور ٹیک یو ایس ان اے آئی بجٹ ایلوکیشن اینڈ R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اے آئی کے حوالے سے. یہ ریس اس لیے دونوں کے درمیان ہے کہ بہت سارے پبلک انٹلیکچوئلز نے اس سینچری کو ایشیا کی سینچری کہا ہے, جس میں ایک پرومیننٹ پبلک انٹلیکچوئل ہیں کشور محبوبانی, جو کہ سنگاپور کی فارن سروس سے ہیں, اور لی کوان یو اسکول آف پبلک پالیسی جو نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور ہے وہاں پہ ڈین بھی رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کتاب جیسے ہیز چائنا ون, یا یہ جو سینچری ہے یہ ایشیا کی سینچری ہے, اس طرح کی انہوں نے کافی کامنٹس دیے ہیں اور کامنٹری کیا, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو چائنا اور امریکہ کی اب ٹریڈیشنل وار تو آپ کو پتہ ہے ہونے کا, جیسے ورلڈ وارز ہوئی, ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2, یہ اس سے پہلے جو جنگ, اس کے بجائے اب اکانومی کی اور ٹیکنالوجی کی جنگ, ٹیک اینڈ ٹریڈ وار. ٹیک اینڈ ٹریڈ, جیسے امریکہ نے ایک نیا ورژن ٹریڈ وار کی صورت میں نکالا, تو شاید چائنا اب اے آئی کی وار کی صورت میں امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرے گا. تو اٹس آئی تھنک ریزنیبل اینڈ جسٹیفائبل آن دا پارٹ آف چائنیز پالیسی میکرز ٹو انویسٹ مور اینڈ مور ان اے آئی, کیونکہ اے آئی کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا ان کی کمپٹیشنل پاور, کیلکولیشن کی پاورز اور ڈیسیجن میکنگ کی پاورز بہت ملٹیپل ٹائمز آگمنٹ ہو جائیں گی, اینڈ دیٹ وڈ ہیلپ دیم اوور ٹیک یو ایس ایز دا لارجسٹ اکانومی اینڈ اے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ نیشن آف دا پلانٹ. رائٹ سر. اچھا سر, لیٹس کم ٹورڈز بزنس سائڈ. ملٹی نیشنل کمپنیز جانے جاتی ہیں کہ سب سے زیادہ بزنس دنیا میں یہی کرتی ہیں, اور اگر ہم بیوریجز کی بات کریں تو کوکا کولا سب سے بڑا نام ہے, اور اس وقت بھی وہ سافٹ ڈرنک انڈسٹری میں ایٹ دا ٹاپ ہے. اور آپ کے پاس مجھے پتا ہے ایک سٹوری ہے کہ انہوں نے اے آئی کو کیسے یوٹیلائز کیا ہے ریسنٹ ایئرز میں, جس سے انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھایا ہے. تو ذرا وہ بتائیں تاکہ ہمارے یہاں جو پاکستانی بزنس انٹرپرائزز ہیں وہ بھی انکریج ہوں ٹورڈز اے آئی. جی اچھا, دیکھیے میں اس کہانی جو آپ نے بھیجی تو میں اس کو کہانی کے فارم میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. کوکا کولا کے گلوبل ڈائریکٹر ہیں اور گلوبل ڈائریکٹر رہے ہیں انوویشن کے, اور انہوں نے ایک بڑا اچھا ان کی کوٹ مشہور ہے کہ اے آئی از دا فاؤنڈیشن آف ایوری تھنگ وی ڈو. جی کوکا کولا کے گلوبل انوویشن کے ڈائریکٹر جو ہیں گریگ چیمبرز ان کا نام ہے, انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوکا کولا کتنا ایٹ دا ٹاپ آف ٹیکنالوجیکل ریولوشن اور وہ جو فرنٹیئر ہے ٹیکنالوجی کے ان کو ٹیز کرنا چاہتا ہے. کوکا کولا انڈاؤٹیڈلی جیسے آپ نے بتایا اٹ از ون آف دا لارجسٹ بیوریجز مینوفیکچر اینڈ سیلر پروڈیوسر ان دا ورلڈ. کوکا کولا تقریباً 2 بلین ڈرنکس, سو اگین ریپیٹنگ 7.5 ارب کی تقریباً پاپولیشن ہے دنیا کی, تو اٹ سیلز مور دین 2 بلین ڈرنکس ایوری ڈے. اینڈ دس مینس کہ کوکا کولا جو ہے اس کی کیونکہ 500 سے زیادہ برانڈز ہیں, جس میں ڈائٹ کوک, زیرو, شویپس, پاور ایٹ, منٹ میٹ, اسپرائٹ, فینٹا, دیر آر مور دین 500 برانڈس جو کوکا کولا بیوریجز کمپنی بناتی ہے. تو ان کے لیے اسٹیئنگ ایٹ آن ٹاپ آف دا بیوریج مارکیٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پلس دے آر آپریٹنگ ان اراؤنڈ 200 کنٹریز آف دا ورلڈ. Yes, 200 countries. So it's a big number. 200 جگہوں پہ, اور ایک بڑی ویریشن ان کو فیس کرنی پڑتی ہے ٹیسٹ پریفرنسز میں, مارکیٹنگ کی پریفرنسز میں, جو وہاں پہ لوگوں کے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز ہیں کہ وہ کس چیز سے انسپائر ہو, کنٹری ٹو کنٹری, اور ایک ناٹ ون سائز فٹس آل افیئر ہے کوکا کولا کی. Yes.
اور تو دیکھیں ان کی جو کوکا کولا کا جیسے ٹیسٹ ہے اوتھینٹک ٹیسٹ کے طور پہ وہ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں کہ وہ نیو یارک میں بھی. لیکن آپ نے آبزرو کیا ہو کہ پاکستانی کی مارکیٹ میں اگر آپ نے ٹریول کیا تو وہ ہلکا سا ٹیسٹ میں تھوڑا سا ٹینج پاکستان کے مطابق سویٹنس یا اس کی گیس کا وہ جو کاربونیٹڈ گیس ہے اس کا تھوڑا سا ویریشن ہلکا وہ کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی ڈرنکس ہیں جیسے اب چیری فلیور جو ہے وہ پاکستان میں پسند نہیں کیا جائے گا یا انڈیا میں شاید اتنا پسند نہیں کیا جائے گا, لیکن امریکہ میں چیری فلیور بڑا پاپولر ہے. تو چیری اسپرائٹ وہاں پہ انہوں نے لانچ کی. میں اس کی کہانی ابھی سناتا ہوں. تو بیسیکلی جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کوکا کولا از ایکٹیولی اینڈ ویری اگریسولی یوزنگ اے آئی, اور اے آئی کو وہ یوز کرتے ہیں اپنے کسٹمر ٹرینڈس کو, کسٹمرس کی پریفرنسز کو اور کسٹمرس کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ نے جو میں سمجھانا چاہوں گا ویورس کو وہ ہے کہ جو کوکا کولا کمپنی کے ڈیسیجن میکرز ہیں انہوں نے بڑی پریگمیٹکلی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ دیکھی مارکیٹ میں کہ وینڈنگ مشینز جو ہوتی ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کریڈٹ کارڈ سے یا کوائن سے یا نوٹ سے, کرنسی نوٹ سے بائنگ کی جاتی ہے. فار ایگزامپل جاپان ایک بڑی پاپولر ڈیسٹینیشن ہے, وہاں پہ 1 بلین وینڈنگ مشینس ہے. سو بیوریجز کی تو بیسیکلی انہوں نے دیکھا کہ ہماری یہ جو وینڈنگ مشینز ہیں اگر اس کو اے آئی کے الگوریدم سے اسمارٹ بنا دیا جائے اور اسمارٹ اس طریقے سے بنایا جائے کہ یہ کسٹمرز کی جو پریفرنسز ہیں اس کا انالیسز یہ شروع ہو جائے, اس کو ریڈ کر لیں, اس کو ریڈ کریں کہ کسٹمر آ کے کیا پنچ کرتا ہے, کون سا ٹائپ, کون سی کیٹیگری بیوریج کی لینے کی, کولا برانڈ پسند کرتا ہے, لیمن والا برانڈ اسپرائٹ کی طرح کا پسند کرتا ہے, اورنج کی طرح کا کرتا ہے, کیا کیا پریفرنس. یعنی کسٹمر پیٹرن کو اسٹڈی کرنا. یس, کسٹمر پیٹرن کو اسٹڈی کرنا, اور انہوں نے وینڈنگ مشینز میں اے آئی الگوریدم جو ہیں ان کو انکارپوریٹ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑا مزے کی چیز اے آئی سے اپلائی کی ہے, وہ ہے کہ وینڈنگ مشینز اپنے موڈ کو چینج کرتی ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ وقاص, اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر کوئی وینڈنگ مشینز کسی شاپنگ مال میں لگی ہو, شاپنگ مال میں کیا انوائرمنٹ ہوتی ہے, بڑی جوائفل سی انوائرمنٹ, پارٹی ٹائپ. تو وینڈنگ مشین کے جو ڈسپلیز ہیں وہ کلرفل اور میوزیکل ہو جاتے ہیں. کوئی وینڈنگ مشین جو ہے وہ ہاسپٹل میں لگی ہو تو اس کی فنکشنالٹی 100% ہو جائے, لیکن اس کو اتنا کلرفل نہیں ہونا چاہیے. ہاسپٹل از اے پلیس آف ایمرجنسی, میڈیکل ایمرجنسی ہے وہ, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی وینڈنگ مشین جو ہے وہ اگر کسی جم میں لگی ہو, اور جم میں کیا ہوتا ہے لوگوں کا انرجیٹک ہائی پرفارمنس ایٹ دا ٹاپ آف دیئر فزیکل ہیلتھ موٹیویشن, تو وہاں پہ وہ اس طرح کا میوزک اور اس طرح کے ڈسپلے شروع کر دیں. سو دس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کوکا کولا جو ہے اس نے اپنے آپ کو الگوریدمس کو اس طریقے سے فیچر کیا وینڈنگ مشینس کے اندر کہ وہ اس کے ساتھ رسپونڈ کر سکیں کسٹمر کے موڈس کے ساتھ جہاں پہ وہ ملے گا. اس کے ساتھ ایک اور بڑی مزے کی اپلیکیشن ہے جو کوکا کولا نے اے آئی بیسڈ کیا ہے, وہ ہے اپنے لائل کسٹمرز کے لیے ان کی لائلٹی کو ریوارڈ کرنے کی اے آئی اپلیکیشن. یہ بھی وہ اے آئی کے تھرو کر رہے ہیں. یہ بھی اے آئی کے تھرو. ہوتا کیا تھا کہ پہلے کوکا کولا کے لڈ کے اندر یا اس کے جو باٹل ہے یا اس کا لیبل ہے اس کے اوپر ایک 14 ڈیجٹ کوڈ ہوتا تھا, اور جو لائل کسٹمرز تھے وہ 14 ڈیجٹ کوڈ کو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے یا ان کی سوشل میڈیا پہ وہ پنچ کرتے تھے, جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لائل ہمارا کسٹمر ہے, اور اس کو واؤچرز ملنے یا اس کو ڈسکاؤنٹس ملنے کوکا کولا کی بائنگ پہ وہ ملتی تھی. انہوں نے ایک امیج بیسڈ ریکگنیشن نکالی اے آئی, اور اس میں گوگل کا بھی انہوں نے گوگل کے ساتھ مل کے یہ ڈیولپ کولیب کیا. اور اس کے اندر اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا بائر ہوتا ہے اس کی وہ امیج کو ریکگنائز کروا کے ایک اسمارٹ فون سے پکچر جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ ریکگنائز کر لیتا ہے, اور جب وہ بائی کرے گا اس کو پنچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے 14 ڈیجٹ, بلکہ وہ اپنے امیج کو سینڈ کرے گا تو وہ لائلٹی پروگرام میں اس کے پوائنٹس ایڈ ہوتے جائیں گے. تو دس از اندر آئی تھنک ویری ایکسائٹنگ ایگزامپل, اور وہ جو انہوں نے یہ ایپلیکیشن ہے اے آئی کی کرنی. اس کے علاوہ اے آئی کی ایپلیکیشن انہوں نے سوشل میڈیا کے جو لوگوں کے ٹرینڈز ہیں ان کو انالائز کرنے کے لیے کی, کہ فار ایگزامپل جو لوگ آئسڈ ٹی آپ نے سنا ہوگا, بڑی گرمی میں پسند کرتے ہیں, لیمن کی آئس ٹی ہوتی ہے, پیچ کی ہوتی ہے, فلانی, اس کو لوگ جب انجوائے کرتے ہیں اور کوئی تصویر لگائیں کہ انہوں نے کسی XYZ کمپنی کی آئس ٹی انجوائے کی ہے, تو کوکا کولا اس پکچر کو اے آئی سے پکڑتا ہے اور پھر اس طرح کا ایڈورٹیزمنٹ موڈیفائی کر کے کہ جس میں ٹھنڈی آئس ٹی نظر آ رہی ہوگی, اس طرح کے پوسٹ جنریٹ کر کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے, اپنے سوشل چینلز پہ اور ایڈورٹیزمنٹس میں لے کے آتا ہے, تاکہ لوگوں کو آئس ٹی کوکا کولا کی طرف مائل کیا جا سکے.
اس کے علاوہ کوکا کولا نے امریکہ میں اپنے سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کو بڑی اچھے طریقے سے اینالائز کر کے وینڈنگ مشینز کو دیکھتے ہوئے چیری اسپرائٹ لانچ کی. اب چیری کوک تو وہاں پہ پہلے بھی چل رہی تھی, میں نے بتایا امریکہ میں چیری فلیور لائک کیا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے, تو چیری اسپرائٹ کو لانچ کیا. اور یہ چیری اسپرائٹ جو تھی امریکن ٹرینڈس کو سمجھا گیا اور پھر اس کے مطابق اس کو دیکھا گیا. سو یہ جو کہانی ہے نا کوکا کولا کی, بڑی انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ کہانی ہے, کیونکہ کوکا کولا ایک لیڈر ہے دنیا میں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 بلین بیوریجز بیچنا پر ڈے, اٹس اے ہیوج اچیومنٹ. اور 200 ملکوں میں لوکل پریفرنسز کے مطابق آپریٹ کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اور سوشل میڈیا کانٹینٹ کو, اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کانٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے, اگر اس کو ہیومن بینگز اینالائز کرنا شروع ہو جائیں تو شاید یہ پاسبل. تو اس کے لیے کوک نے اپنی AI بیسڈ ٹیکنالوجیز کو یوز کیا ہے, اور آج کوک از اسٹیئنگ آن دا ٹاپ آف دا بیوریج مارکیٹ بیکاز آف ٹیزنگ دا ٹیکنالوجیکل فرنٹیئرز. سر ویری انلائٹننگ ڈسکشن. مطلب آئی کانٹ بلیو کہ AI سے اتنا کچھ ہو رہا ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہم اتنا زیادہ AI کا استعمال نہیں کر رہے, بٹ علامہ اقبال کی شعر کا ایک مصرع ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, تمہاری داستان تک نہ ہوگی دنیا کی داستانوں میں. تو پاکستانیوں سے میری اپیل ہے جو بزنس کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ جائیں اور AI کو انکارپوریٹ کریں. ڈاکٹر اطہر کو ہم دوبارہ بھی زحمت دیں گے. AI کے حوالے سے ان کے پاس بہت ساری سکسیزفل سٹوریز ہیں, ٹپس ہیں, کیونکہ ان کا پوسٹ ڈاک اس پہ ہے کہ کس طرح سے آپ AI کو یوز کر سکتے ہیں. بٹ اسٹے ٹیونڈ, میں نے ان کے ساتھ نیکسٹ ٹائم بات کرنی ہے سنگاپور کے اوپر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.